اور پھر یہ جو بات ہے نا، یہ اس فیصلے سے شروع نہیں ہوتی. اگر یہ بات ہوگی تو اس فیصلے سے ہوگی جس میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. آپ آئین کے محافظوں میں سے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عمران خان کو 25 ارکان دینے کے لیے آپ نے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا، وائلیٹ کر دیا. اور وہ 25 ارکان جو ہے عمران خان کو دیے، اس کو پنجاب کی حکومت پلیٹر میں رکھ کے دی کہ لو بیٹا توڑ دو. کیونکہ وہ ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے نا کہ تب تک انتخابات ہونے جب تک اوپر سہولت کار بیٹھے، اور کہا توڑ دو. وہ پہلا پاکستان کا آج کل یہ کیس ہے جس میں جو چیف منسٹر تھا چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ دیکھتا رہ گیا اور عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. اس کو پلیٹ میں رکھ کے اسمبلی دی گئی کہ لو بیٹا توڑو، کہا لو بیٹا توڑو اس کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں یہی دو ممبر بینچ، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، کیس ان کے پاس کوئی اور ہے. ڈوگر کی ٹرانسفر کا کیس ہے، پنجاب میں سی سی پی او جو ہے اس کی ٹرانسفر کا کیس ہے. اور اچانک خیال آتا ہے کہ چیف جسٹس کو نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ الیکشن پہ سو موٹو لیا جائے. الیکشن میں کوئی پارٹی نہیں گئی ان کے سامنے، کوئی درخواست نہیں، کوئی پٹیشن نہیں، اور کہا کہ الیکشن میں سو موٹو لے لیں. اور چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. سو موٹو لے لیا. اس کے بعد جب اس ناانصافی پر سپریم کورٹ کے ججز نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ 4-3 کے فیصلے کو 3-2 کا بنایا گیا، تو پھر زبردستی وہ فیصلہ دیا گیا. اور الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا، ڈیفنس منسٹری کا بھی رول آپ نے لے لیا، حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا، پارلیمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا، پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا، فائنانس منسٹری کا رول بھی آپ نے لے لیا. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانونی فیصلے پارلیمنٹ کر لیتی. اور پھر آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر لیں. بھائی سیاسی جماعتیں تو کر لیں گی مشاورت، سیاسی جماعتیں آپ بھی ذرا اپنے بردر ججز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، باقی سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے، 3 ممبر بینچ کچھ کہہ رہا ہے، باقی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کے خدمت میں چیف جسٹس کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، مختلف آراء ہوتی ہیں، ایک ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ سے آتے ہیں، وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بکرنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ان کے ایجنڈاز مختلف ہوتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان کے اندر بکرنگ ہوتی ہے. لیکن آپ کی تو آئیڈیالوجی فرق نہیں ہے، آپ کی تو سوچ فرق نہیں ہے. آپ نے تو قانون اور آئین پر فیصلے کرنے، اس میں تو کاما اور فل سٹاپ کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کے اندر کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا؟ کنسنسس اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلیٹنٹلی ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے وکلاء بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 2018 نہیں ہے. ہو گیا جو ہونا تھا، جو ظلم ہونا تھا ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، وہ ہو گیا. ایک منٹ اور جو آئین کا اطلاق پنجاب پہ ہوتا ہے، اسی آئین کا اطلاق خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سمجھے قوم کہ سارا جھگڑا ہی پنجاب کا ہے؟ اور جن الیکشنز کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور جو الیکشن عمران خان مانگ رہا ہے نا، اور جو الیکشن جو ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے سہولت کاروں کی سہولت کاری کی وجہ سے، میں آپ کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ہار جائے گا. جن الیکشنز کے لیے آج یہ رونا ڈال کے بیٹھا ہوئی، انہی الیکشنز کو نہیں مانے گا. یہ انہی الیکشنز کو لے کر بیٹھا رہے گا اگلے 5 سال بھی.
پھر کہے گا مجھے محسن نقوی نے ہرا دیا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا، مجھے نواز شریف نے ہرا دیا، مجھے مریم نواز نے ہرا دیا، مجھے رانا ثناء اللہ نے ہرا دیا، مجھے شہباز شریف نے ہرا دیا. پھر یہی کہے گا کہ اس لیے کہ اوپر شہباز شریف بیٹھا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں ہار گیا ہوں. یہ آج جو الیکشن کر رہے یہ 5-6-8 مہینے کے بعد آپ دیکھنا یہ انہی الیکشنز کو رو رہا ہوگا بیٹھ کے. اور ایک اور بات دیکھو کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں کیا ہوا، مدعی کون تھا، مقدمہ کس کا تھا؟ مقدمہ عمران خان اور تحریک انصاف کا تو تھا ہی، پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کا بھی مقدمہ تھا. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو نہیں سنا گیا، وکلاء کو نہیں سنا گیا، بار کاؤنسلز کو نہیں سنا گیا، الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا. بات اگر سنی تو صرف اور صرف تحریک انصاف کی بات سنی. بات اگر سنی تو اسد عمر کی سنی، جس پہ آج وہ معیشت پہ یا اکانومی پہ یا جو پاکستان کی فائنینشل سچویشن ہے، جس اسد عمر سے تجاویز سپریم کورٹ لے رہا تھا، اس اسد عمر کو، اس فائنانس منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. اور یہ فکس میچ تھا. اسد عمر وہاں بیٹھے تھے، ان کو کہا گیا اسد عمر صاحب آپ آئیں. بھئی آپ اسد عمر کی بات اس کی پارٹی نہیں مانتی. وہ جب اسد عمر کی بات اگر اس کی پارٹی مانتی ہوتی تو وہ جب فائنانس منسٹر تھا اس کو نکالا کیوں تھا؟ اتنا نالائق فائنانس منسٹر تھا کہ وہ بدل دیا. وہ تو خیر اور بھی بڑے بدلے. آپ اس شخص کو بلا کے اس کی بات سن رہے ہیں جس کی اپنی جو اکانومی میں بات اس کی پارٹی نہیں مانتی. تو آپ نے جب کسی کو سنا ہی نہیں تو ہم کیا گلہ کریں آپ سے، کیا گلہ کریں؟ اور فل کورٹ کی ڈیمانڈ کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں تھی. پوری قوم کی، اور میری بات سنیں، فل کورٹ اگر آپ ہوں، میں ہوں، ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو رہی ہو تو آپ کی بات پہ یا بینچ کے فیصلے پر ہمیں یقین نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو بنا دو فل بینچ، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو آئین اور قانون پہ فیصلہ کیا، میرا فیصلہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا. مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے انصاف پر فیصلہ کیا ہے. 10 کی بجائے 20 ججز بٹھا دو، لاہور ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں لے آؤ، باقی صوبوں کی بھی اس کو لے آؤ، سب میرے بات کو اپ ہولڈ کریں گے تو میں بنا دیتا ہوں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ فل بینچ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ دل میں خوف تھا کہ میری ناانصافی کھل کے سامنے آ جائے گی، اس لیے فل کورٹ نہیں بنایا. تو آپ نے تو خود ہی اپنے فیصلوں سے بتا دیا کہ آپ کے فیصلے جانبدارانہ ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے فیصلے بول رہے ہیں. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی. بھئی اقلیتی فیصلہ نہ ماننے پر کس پر کنٹیمپٹ لگتی؟ اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اس کو ماننا اور نہ ماننا کیسا؟ اور میں جب کہتی ہوں یہ کیا ہو گیا؟ مائک کو ذرا دیکھیں. او یا ہو گیا. کیا چیف جسٹس کو سو موٹو ان کی آڈیو لیکس پہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ عدلیہ کی سب سے بڑی تاریخ میں توہین تب ہوئی جب فواد چودھری کی آڈیو سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ کورٹ کے باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے.